اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی سے لطف اندوز ہونا پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ میرے پاس کچھ ضروری باتیں ہیں جو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں 45 سال سے خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں ایک لمبے عرصے تک چرچ گئی۔ میں دوسرے لوگوں کو کلام سکھاتے ہوئے سنا کرتی تھی۔ میں روزانہ تھوڑی دیر کلام پڑھتی صرف اس لیے کیونکہ میں سمجھتی تھی یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن بغور اس کا مطالعہ کبھی نہیں کیا تھا۔ اور میں سمجھتی ہوں ایسے بہت سے مسیحی ہیں جو واقعی خدا کا کلام نہیں پڑھتے، اور میں آج آپ سے خدا کے کلام کو پڑھنے کی اہمیت سے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں۔ خدا کا کلام در حقیقت آپ کی روح کی دوا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں آپ ادویات کی دکان پر جا کر اپنے جسمانی بدن کے لیے دوا حاصل کرتے ہیں، لیکن آپ میڈیکل اسٹور پر جا کر اپنی روح کے لیے دوا حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام وہ واحد چیز ہے جو آپ کے ذہن اور جذبات میں اثر کر کے ان کو شفا دیتا ہے۔ ہمیں بار بار خدا کے کلام پر دن رات غور کرنے کو بولا جاتا ہے۔ امثال 4:20-22 اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اب اس کو سنیں، وہ اس کو اچھی صحت اور زندگی دیتی ہے جو بھی اس کلام کو حاصل کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 22ویں آیت میں صحت کے لیے عبرانی لفظ اصل میں دوا ہے۔ خدا کا کلام ہمارے پورے جسم کے لیے دوا ہے۔ جانتے ہیں آئزک لیزرز کے ترجمے میں خروج 15:26 آیت میں لکھا ہے، ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ شاندار! دیکھیں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، یہ کسی بھی میگزین کو پڑھنے جیسا نہیں ہے یا کسی بھی عام لکھی ہوئی کتاب کو پڑھنے جیسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہ مختلف ہے کیونکہ خدا کا کلام خدا کی قوت سے بھرا ہوا ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ جب میں کلام سکھا رہی ہوتی ہوں کہ جس بھی بارے میں آپ کو سکھا رہی ہوں، در حقیقت اس میں قوت ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود لوگوں کو نجات دیتا ہے یا ان کو رہائی بخشتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں غصے کے بارے میں سکھا رہی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اتنی قوت ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے جن کو غصے کے مسائل ہیں، کہ وہ اس سے شفا پائیں۔ زبور 107:20 وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ اس طرح وہ لوگ قبروں سے بچائے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سالوں تک میں اس کلام سے لپٹی رہی اور یہ سمجھتی رہی کہ جب بھی میں کلام سکھاتی ہوں لوگوں کو شفا ملتی ہے، ان کے ذہنوں میں، ان کے جذبات میں، ان کے جسم اور ہر اس جگہ جہاں انہیں شفا کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ کو تکلیف ہو اور خدا وہاں پہنچ کر شفا نہ دے سکے۔ یہ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کاش کہ لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے، وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے سے ہماری زندگی میں خوشی بھر جائے گی۔ اب کیا ہم سب کے پاس دن کے 24 گھنٹے نہیں ہوتے؟ ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے۔ مختلف لوگ مختلف عرصے تک زندہ رہتے ہیں، لیکن ہم اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت یہ کرتے ہوئے گزارا، میں نے وہ کرتے ہوئے گزارا۔ واضح رہے کہ جب ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں تو اسے واپس حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا پہلے سے وقت کی سرمایہ کاری کرنا بہترین ہے بجائے اس کو ضائع کرنے کے۔ اور خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہوئے جو وقت گزرے، یہ ایسی سرمایہ کاری ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو منافع اور فائدہ ادا کرے گی۔ جب میں نے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، میں بہت خراب حال میں تھی۔ میرا مطلب میری شخصیت میں بہت ساری خامیاں تھیں، کیونکہ میں کئی سال تک اپنے باپ کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار رہی اور میری ماں اس کو سنبھالنا نہیں جانتی تھی، تو اس نے اپنا بس منہ پھیر لیا اور یہ دکھاوا کیا جیسے یہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ زندگی میں آنے والے پہلے ہی شخص سے میں نے شادی کر لی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں چاہے گا، اور اس کے ساتھ 5 سال ایک بھیانک خواب جیسے تھے، اور پھر میں بہت برے حال میں تھی۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خدا نے مجھے شفا دی اپنے کلام کی قوت کے ذریعے۔ اب ہم خدا کا کلام پڑھ کر یا مطالعہ کر کے خدا پر کوئی احسان نہیں کر رہے، ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کافی دلچسپ تھا جب میں نے پہلی بار بائبل پڑھی یا کلام کا مطالعہ شروع کیا، میں نے ایسا محسوس کیا جیسے میں خدا کے لیے اپنا صرف اور صرف
فرض پورا کر رہی ہوں، اور یہ اس لیے کیونکہ میں ایسے پڑھ رہی تھی جیسے کسی قانون کے تحت، بجائے اس کے جو خدا کے فضل کے تلے ہو۔ جانتے ہیں ہمیں کلام کو سوچ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم خدا کے لیے نہیں کر رہے، وہ پہلے سے ہی کلام جانتا ہے۔ ہم خود پر احسان کرتے ہیں جب ہم اس کا کلام پڑھتے یا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں آپ بائبل کو اٹھا سکتے ہیں، اور میں نے آج صبح بائبل اٹھائی اور اس میں سے متی 7ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھا، اور جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ جو اقدام کرو تو وہی اقدام تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ آج میں اس معلومات کو استعمال کر سکتی ہوں، اور شاید یہ پڑھنے سے میں کسی اور کے بارے میں تنقیدی فیصلہ کرنے سے رک جاؤں گی، اور یہ مجھے آنے والے کل میں بھی محسوس کرنے میں مدد کرے گا۔ اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو امکان ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا پیش آ سکتا ہے۔ اور جب تیری ہی آنکھ میں شیطیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ دوسرے الفاظ میں یہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری خود کی بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اب مجھے اس بات کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو دیکھوں اور پریشان ہوں کہ ان میں کیا برائی ہے۔ جی، یہ کچھ ایسا ہے جس سے مجھے فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ کو کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہنم میں نہیں جائیں گے اگر آپ کلام نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ کلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کلام نہیں پڑھیں گے تو آپ سچ میں نہیں جان سکیں گے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ہمارا ایک دشمن ہے ابلیس، اور وہ لوگوں سے جھوٹ بول کر ان پر اختیار قائم کر لیتا ہے۔ وہ نہایت جھوٹا ہے، اور واحد طریقہ جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ وہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی سچائی سے واقف ہوں۔ کلام پڑھنے سے ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اس کو عزت دیتے ہیں، لیکن ہم خود کے لیے مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ ہم سے بے لوث محبت کرتا ہے، اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جاننا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، یہ بات آپ کی خدا کے ساتھ رشتے کی بنیاد ہے۔ اگر آپ یہ نہیں جانتے تو آپ واقعی نہیں جانتے کہ اب یہاں سے آگے کہاں جانا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ آپ کے رشتے کی بنیاد ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات نہایت اہم ہیں۔ عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کا کلام، اب اسے سمجھیں، زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں کلام کا مطالعہ کرتی ہوں، یہ آئینے میں دیکھنے جیسا ہے، اور میں جب کلام کو دیکھتی ہوں تو سیکھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا کرنا سب سے بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ یہ میرے اپنے دل کو بھی جانچتا ہے، کیونکہ یہ مجھے بتاتا ہے جوائس تمہیں اس پہلو میں بھی بڑھنے کی ضرورت ہے، یا تم جانتی ہو تم یہ کر رہی ہو، تم وہ کر رہی ہو جو خدا چاہتا ہے کہ تم اس پہلو میں کرو۔ اور یہ ضروری ہے، خدا کا کلام روح القدس کے ذریعے ہماری زندگی کے ان پہلوؤں کی ملامت کرتا ہے جو کہ غلط ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم برا محسوس کریں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم تبدیل ہو سکیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ خدا کے کلام میں اس کو تخلیق کرنے کی قوت ہے، جیسا کلام میں لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ شفائیہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں شفا دینے کی قوت ہے۔ اگر آپ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی شفا پر آیت پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی روح کے اس پہلو میں بھی آپ کو شفا دے گا۔ خدا کے علاوہ کون ہے جو کہ آپ کے اندر جا سکے اور آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکے؟ ایک ٹوٹے ہوئے دل کے لیے کوئی دوائی نہیں جو آپ لے سکیں، مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام ہی وہ دوا ہے جو کہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گی۔ اور خدا کے کلام کی اس دوا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ جتنی بار چاہیں اسے دوبارہ بھروا سکتے ہیں، آپ اسے دن میں جتنی مرتبہ چاہے لے سکتے ہیں، اس کی زیادتی سے خرابی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اسے پڑھنے سے ہی آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوگی، صرف اسے پڑھنے سے آپ تبدیل نہیں ہوں گے، آپ اسے اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کریں۔ یشوع 1:8 بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ بے شک اس میں عمل کی بات کی گئی ہے اور ہم عمل کے بغیر نہیں کر سکتے۔ زبور 147:3 میں لکھا ہے، وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ سنیں، اگر آپ آج بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا ہے، آپ رد کیے گئے ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، کسی نے آپ کے خلاف جھوٹ بولا ہے، اور جن پر آپ اعتماد کرتے تھے انہی سے آپ کو دکھ پہنچا اور آپ اندر ہی اندر بہت تکلیف میں ہیں، ایسی آیات ہیں جو آپ کو راحت پہنچائیں گی۔ یسایہ 61:1-8 میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نے اپنی تیاری کے آغاز کے برسوں میں کتنی مرتبہ ان آیات کو پڑھا ہے اور اس کا بغور مطالعہ
کیا ہے جب خدا مجھے میرے بچپن کے دکھ سے شفا دے رہا تھا، اور یسایہ میں یہ لکھا ہے، یسایہ آنے والے مسیح کی پیشن گوئی کر رہا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ آج ہم سب کے لیے ایک مددگار موجود ہے، سیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ آپ صحرا حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ راکھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت دیر تک میں بیٹھی رہ کر خود پر افسوس کرتی، اور میرے کندھے میں ایک چپ تھی کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور میں سب پر غصہ تھی کیونکہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور مجھے اس سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنے کی اور یہ سب خدا کو دینے کی ضرورت تھی، اور پھر وہ مجھے خوبصورت زندگی دینا شروع کر سکتا ہے جو وہ مجھے دینا چاہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشے گا، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تب وہ پرانے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور قدیم ویرانوں کو پھر بنا دیں گے، اور ان اجڑے شہروں کی مرمت کریں گے جو پشت در پشت اجاڑ پڑے تھے۔ جانتے میں آج یہی سر انجام دے رہی ہوں، میں لوگوں کی زندگی میں خدا کا کلام بانٹنے کے ذریعے بحالی لا رہی ہوں۔ آپ میں سے بہتوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، آپ میں سے بہتوں کے پاس بہت افسردگی ہے، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں خدا آپ کے لیے ہے، وہ آپ کا مخالف نہیں ہے، اور اس کے پاس آپ کی زندگی کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے، اور چاہے ماضی میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو وہ کبھی بھی آپ کے آنے والے کل کو تباہ نہیں کر سکتا اگر آپ خدا کے کلام پر ایمان لے آئیں۔ چلیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور آپ کی زندگی میں غصے کی جڑیں موجود ہیں جو کہ آپ کے تمام رشتوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں یا آپ کے کام پر اثر کر سکتی ہیں۔ آپ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جو بھی کریں یہ ہلکی سی اشتعال انگیزی سے تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے، در حقیقت آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر غصے کی جڑیں مضبوطی پکڑ سکتی ہیں اگر آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا ہو، جس سے نمٹنے کی ضرورت ہے، اور اس سے خدا کے کلام کے ذریعے نمٹا جا سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر غصے کی دوا نہیں لے سکتے، مگر خدا کے کلام میں اس کے لیے دوا موجود ہے۔ اس کو سنیے، بائبل کے کنگ جیمز ورژن میں غصے سے متعلق 131 بائبلی آیات موجود ہیں۔ جی، اگر آپ غصہ محسوس کریں اور اگر آپ کو لگے کہ آپ پھٹنے والے ہیں، اگر آپ متفق ہیں اور آج واقعی یہ نہایت آسان ہے، بس آپ کو اتنا کرنا ہے کہ کمپیوٹر میں لکھنا ہے اور مجھے غصے سے متعلق صحیفے چاہیے، اور یہ ایک لمبی فہرست نکال دے گا اور آپ وہاں بیٹھ کر اسے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بلند آواز میں بول سکتے ہیں، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ اس غصے کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ یہ غصہ منتشر ہو جائے گا۔ خدا کا کلام کسی بھی چیز سے زیادہ قوت رکھتا ہے جو ہمارا دشمن ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ یہ صحائف آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ غصہ نہ کریں، اپنے غصے پر قابو پائیں، اپنے غصے سے بچیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ شاید سوچیں کہ یہ بالکل وہی ہے جو میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ کلام پڑھتے ہیں پھر روح القدس جو آپ کا بہترین مددگار ہے، خدا کے کلام کی قوت کے وسیلہ سے آپ کو ان چیزوں سے آزاد کرے گا۔ خدا آپ کے غصے کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد کرے گا، سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ یوحنا 8 باب اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہے، اگر تم میرے شاگرد ہوگے پھر تم سچائی کو جان لو گے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ کلام کا مطالعہ کرنے سے یقیناً آپ سیکھیں گے کہ آپ کو ان لوگوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ وہ کنجی ہوگی جو آپ کی شفایت کا تالا کھولے گی۔ اور آپ کو لگتا ہے میں یہ نہیں کر سکتی، جوائس میں انہیں معاف نہیں کر سکتی، وہ معافی کے لائق نہیں۔ جی، آپ شاید صحیح ہیں، وہ معافی کے لائق نہیں، لیکن آپ اطمینان کے مستحق ہیں۔ تو جب آپ انہیں معاف کریں گے تب آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، اور جب آپ انہیں معاف کریں گے تب آپ انہیں خدا کے سپرد کریں گے اور آپ اسے ان سے نمٹنے کا موقع دیں گے، اور وہ انہیں سچائی کی جگہ پر لانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ توبہ کر سکیں اور معافی پائیں۔ اگر آپ اپنے دل میں معافی نہیں رکھیں گے تو آپ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ نہیں کر سکتی، میں یہ بالکل نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ معافی سے متعلق جتنی بھی صحائف ڈھونڈیں، ان کو پڑھیں، اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کلام میں قوت ہے جو آپ کو معاف کرنے کے قابل بنائے گی۔ لیکن سنیں، آپ معاف کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں
अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा नहीं हैं। अंदर ही अंदर गुस्से को पालना अक्सर औकात किसी भी और किस्म की बीमारी से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। खुदा का कलाम हमें सही तरह से जीना सिखाता है। एक गलत और एक सही होता है। आज हमारी दुनिया में बहुत सी गलत और सही चीजें हैं, लेकिन खुदा की बादशाही में ऐसा कुछ नहीं है। या तो वो सही होगा या गलत। और असल में बाइबल कहती है ऐसा दिन आएगा जब लोग नेकी को बदी और बदी को नेकी कहेंगे। और मैं समझती हूँ कि हम अभी इस दिन में हैं। जानते हैं आज इस दुनिया में बहुत सी अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं, और अगर कभी ऐसा कोई वक्त हो जब लोगों को कलाम जानने की जरूरत है और सच्चाई जाननी है तो वो आज ही है। ज़ुबूर 119 की 105, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यह आपको चलना सिखाता है। मत्ती 7वें बाब में लिखा है, हमें उस रास्ते पर चलना है जो सुकड़ा है, क्योंकि वो जिंदगी को पहुंचाता है, और उस कुशादा रास्ते से दूर रहना है जो हलाकत को पहुंचाता है। हाँ, आप जो चाहते हैं कर सकते हैं। पौलुस ने कहा, सब चीजें मेरे लिए रवा तो हैं, मगर तमाम चीजें मुनासिब नहीं, सब चीजें मुफीद नहीं। आपकी निजात इस पर मुनसर नहीं कि आप क्या करते हैं या क्या नहीं करते, लेकिन यसू ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। खुदा के कलाम के मुताले के जरिए हम ये जान सकते हैं कि खुदा हमसे क्या करवाना चाहता है। मैं इसको जितना जानती हूँ उतना आसान करके बोल सकती हूँ। अगर आप खुदा के कलाम का मुताला करने में वक्त नहीं गुजारेंगे, आप कभी भी एक फतहमंद जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं बन सकते। आप कहते हैं, जॉइस मैं हरिद्वार चढ़ जाती हूँ। जी, ये अच्छी बात है। आप किसी और को सुन रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा है वो बोलते हैं। कम से कम वो सहाइफ लिखें जो आप इतवार को सुनते हैं, और घर जाकर खुद से इसको तलाश करें और इनके बारे में थोड़ा बहुत सोचें। खुदा के कलाम पर गौर करने का मतलब है जैसे उसको अच्छी तरह चबा लें, उसे अपनी सांस में शामिल होने दें, इसको अपने जहन में बार बार दोहराएं और सोचें कि इसका क्या मतलब है और ये मेरे लिए क्या मायने रखता है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आप जानते हैं, एक तर्जुमा कहता है, खुदा का कलाम हमें डांटता है। जी, आप जानते हैं आज हमारे मसाइल में से एक मसला ये है कि कोई भी दुरुस्त नहीं होना चाहता, हर कोई हौसला अफजाई पसंद करता है, लेकिन लोग दुरुस्त होना नहीं चाहते, वो डांट खाना नहीं चाहते। और क्या आप जानते हैं, कभी भी दुरुस्तगी के बगैर बड़े होकर एक बालिग मसीही बनना जैसा खुदा आपसे चाहता है बिल्कुल नामुमकिन है। खुदा ने हमें दुरुस्त करना है, उसे हमें नज्म व ज़ब्त सिखाने दें, उसे दिखाने दें कि क्या नेकी है और क्या बदी, क्योंकि वो हमसे चाहता है कि हम नेकी करें। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे हर मसले का हल है। मैं सच में ये यकीन रखती हूँ कि हमारे हर मसले का हल खुदा के कलाम में तलाश किया जा सकता है। खुदा के कलाम का मुताला हमें कुव्वत बख्शता है, यह हमें शादमानी देता है, इत्मीनान देता है। यह हमें बताता है कि मसीह में हम कौन हैं और खुदा के फर्जंद होते हुए क्या चीज हमारी है। खुदा का कलाम हमें तब्दील कर देता है। दूसरा करंथियों 3 बाब की 17 और 18 लिखा है, और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद का रूह है वहाँ आजादी है। जी बिल्कुल, वहाँ आजादी है। मगर जब हम सबकी बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्किस होता है, दूसरे अल्फाज में आप खुदा के कलाम को देखते हैं, आपको यसू नजर आता है। आप खुदा को देखते हैं। यसू ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, और वो यहाँ बाप की नुमाइंदगी के लिए आया और हमें जिंदगी जीने के तरीके सिखाने आया। तो जब हम इसमें देखते हैं तो उसके जलाल को पाते हैं। और लिखा है कि उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। और आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी यकदम नहीं हो जाता। खुदा हमें तब्दील करता है, मगर वो दर्जा बदर्जा करता है। आप जानते हैं, जब मैंने पहली मर्तबा खुदा के कलाम का मुताला किया तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना हुआ। मेरा मतलब सच कहूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि 5 साल बाद मुझे महसूस होता था कि मैंने कोई तरक्की नहीं की। अगर आप कलाम का मुताला कर रहे हैं और महसूस करते हैं कि आपने कोई तरक्की नहीं की, तो जानते हैं इब्लीस की तरफ से एक झूठ है। वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचें कि आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप इसका मुताला करते रहें। एक और बात सुनिए, इब्लीस आपसे कहेगा कि कलाम का मुताला करना बेमकसद है क्योंकि आप इसे समझ नहीं सकते, और वैसे भी इसे कुछ आदमियों ने लिखा है। जी, लेकिन खुदा के पाक कलाम का हर एक लफ्ज, बाइबल का हर एक लफ्ज खुदा से मुतासिर है। और हाँ, इसे आदमियों ने लिखा है, लेकिन ये खुदा की हिदायत से लिखा गया है। और जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं और ईमान रखते हैं कि इसमें कुव्वत है, तो ये हमें तब्दील कर देता है। इस हवाले से बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमें यसू की मानिंद बनना है। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ?
آپ ہر دن زیادہ سے زیادہ مسیح کی مانند بن سکتے ہیں. آپ اس طرح برتاؤ کر سکتے ہیں جیسا اس کا تھا. خدا کے کلام پر غور و فکر کریں اور ایسا کرنے سے آپ حکمت، خوشحالی اور کامیابی حاصل کریں گے. یشوع 1:8 کے مطابق کلام ہماری گناہ کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اور خواہشات کے خلاف ہمیں مضبوط بناتا ہے. یہ گناہ کرنے کی صلاحیت کو کیسے کم کرتا ہے؟ مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب گناہ کی آزمائش میں پڑتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی گناہ کی آزمائش میں نہیں پڑیں گے. لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو آپ اچھا محسوس نہیں کرتے. میرے کچھ ایسے کام تھے جن سے میں پریشان نہیں ہوتی تھی، اور اگر میں ابھی اس کو کرنے کی کوشش کروں تو میں جان جاؤں گی کہ یہ غلط ہے. اور میں یہ کیسے جانتی ہوں؟ کیونکہ کلام کا مطالعہ کرنے سے میں نے یہ جانا کہ یہ وہ رویہ نہیں جو خدا میرے لیے چاہتا ہے. کلام زبور 119 میں بائبل میں لکھا ہے کہ کلام آپ کو آپ کے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بناتا ہے. جی ایسا کون نہیں چاہتا؟ میں ابلیس سے زیادہ دانش مند ہونا چاہتی ہوں. میں ان لوگوں سے زیادہ دانش مند ہونا چاہتی ہوں جو کہ میرے دشمنوں کی طرح ہوتے ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے گناہ معاف کیے جا چکے ہیں. یسوع نے آپ کے سب گناہوں کا کفارہ دے دیا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ انہیں بھول چکا ہے. انہیں اتنا دور کر دیتا ہے جیسے کہ پورا پچھم سے دور ہے، اور انہیں یاد نہیں رکھتا. اور جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. زبردست. بائبل اچھی خبر سے بھری ہوئی ہے. آپ یہ سب رومیوں میں تلاش کر سکتے ہیں. آپ اسے مختلف عبرانیوں میں، یہ کلام کے مختلف ابواب میں موجود ہے. میرے خیال سے زبور 103 میں لکھا ہے وہ ہماری خطاؤں کو بھول جاتا ہے. تو جب آپ گناہ کرتے ہیں اور آپ معافی مانگتے ہیں اور پچھتاتے ہیں، آپ خدا کی معافی حاصل کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اگلے 3 یا 4 ہفتے یا مہینے یا سال احساس جرم میں ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کی بدی کو معاف کرتا ہے اور احساس جرم کو ختم کر دیتا ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے جو کام کرتا ہے وہ بے انتہا ہیں، اور خدا کے کلام کا مطالعہ سب سے اچھی چیز ہے جو ہم اپنے وقت کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کو اس نظریے سے مت دیکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ خدا کو خوش کرتے ہیں. خوشی سے اس کو قبول کریں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں. اسے اچھی طرح سمجھیں اور اپنی روح کو بحال کرنے دیں. یہ آپ کی زندگی کو درست سمت عطا کرے گا. ابلیس چاہتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کلام کو نہیں سمجھ سکتے. جی آپ جانتے ہیں. میں آپ سے سچ کہوں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ بائبل میں ایسی باتیں ہیں جو میں نہیں سمجھ سکتی، لیکن جب ہم آسمان پر جائیں گے تو ہم اس طرح جان جائیں گے جیسے خدا جانتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں جو کہ میں سمجھتی ہوں اور ایسی چیزیں جو کہ میں نہیں سمجھتی. تو میں نے وہ چند چیزیں جو کہ میں نہیں سمجھتی ایک شیلف پر رکھ دی ہیں، اور میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو وہ مجھے انہیں سمجھنے کی حکمت دے گا. اسے ایک بہانے کی طرح مت استعمال کریں. میں کلام کو نہیں سمجھ سکتی. نئے عہد نامے سے آغاز کریں، شاید یوحنا کی انجیل سے یا زبور سے. آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامے سے مت آغاز کریں کیونکہ اسے سمجھنا اور جاننا مشکل ہے. نئے عہد نامے سے آغاز کریں اور پھر بڑھتے جائیں تو آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آج کل خدا کے کلام کو سمجھنے کے بے شمار طریقے ہیں، اور خدا کے کلام کا مطالعہ نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں. یہ بہت آسان ہے. اب بائبل کے بہت سے تراجم موجود ہیں